بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے تشبیہ۔ کسی مشترک صفت کی بنا پر ایک چیز کو دوسری چیز کے جیسا کہہ دینا، کی مانند کہہ دینا، جبکہ دوسری چیز میں وہ صفت عام بھی ہو اور مشہور بھی ہو، تشبیہ کہلاتا ہے۔ اس کے لیے 3 شرائط۔ نمبر 1، 2 مختلف چیزیں ہوں گی۔ چاند کو چاند سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، شیر کو شیر سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 مختلف چیزیں ہوں گی۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ ان دونوں میں کوئی صفت مشترک ہوگی، کوئی خوبی یا خامی مشترک ہوگی، جس کی بنا پر، جس کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز کے جیسا کہہ دیا جائے گا، ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح کہہ دیا جائے گا، ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند کہہ دیا جائے گا۔ اور تیسری شرط کیا ہے کہ دوسری چیز جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے اس میں وہ صفت عام بھی ہوگی اور مشہور بھی ہوگی، عام بھی ہوگی اور مشہور بھی ہوگی۔ مثال کے طور پہ دلہن چاند کی مانند خوبصورت ہے، اسلم شیر کی طرح بہادر ہے۔ اس کے بعد ہے ارکان تشبیہ۔ تشبیہ کے 5 ارکان ہیں۔ نمبر 1، مشبہ۔ نمبر 2، مشبہ بے۔ نمبر 3، وجہ شبہ۔ نمبر 4، غرض تشبیہ۔ اور نمبر 5، حرف تشبیہ۔ تو سب سے پہلے ہے مشبہ۔ جس چیز کو تشبیہ دی جائے وہ مشبہ کہلاتا ہے۔ جیسے اس میں دلہن کو چاند سے تشبیہ دی جا رہی ہے اور اسلم کو شیر سے تشبیہ دی جا رہی ہے، تو اس میں اسلم اور دلہن یہ مشبہ ہیں۔ نمبر 2، مشبہ بے۔ جس چیز سے تشبیہ دی جائے وہ مشبہ بے کہلاتا ہے۔ انہی مثالوں میں چاند اور شیر یہ مشبہ بے ہیں۔ اس کے بعد ہے وجہ شبہ۔ وہ صفت جو دونوں میں مشترک ہوگی، وہ خوبی یا خامی جو دونوں میں مشترک ہوگی، جیسے کہ ان میں خوبصورتی اور بہادری۔ اس کے بعد ہے غرض تشبیہ۔ غرض تشبیہ یعنی مقصد کیا ہے؟ غرض ہمیشہ تشبیہ دینے والے کے ذہن میں ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کے مائنڈ میں ہوتی ہے۔ اور غرض کیا ہے؟ بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا، اس کی خوبی یا خامی کو، اس کی خوبصورتی یا بہادری کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا، یہ غرض تشبیہ ہے۔ اس کے بعد ہے حرف تشبیہ۔ وہ الفاظ، وہ حروف جو کہ تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ حرف تشبیہ کہلاتے ہیں، جیسے کی طرح، کی مانند وغیرہ۔